السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ہندوستان کے نہایت ہی معروف مشہور ادارہ اسلامک یونیورسٹی جامعہ دارالہدیٰ الاسلامیہ کے جشن دستار عالمیت و فضیلت کے پروگرام میں آن لائن حاضر آیا۔ مجھے خوشی ہے کہ جامعہ کے طلباء نے، اساتذہ نے، اراکین نے، جامعہ کے وائس چانسلر حضرت علامہ شیخ ڈاکٹر بہاؤالدین ندوی شافعی نے اس پروگرام کے لیے مجھ فقیر کا انتخاب کیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں جانتے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی جانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ گو نصیحت قبول کر لینا یہ صاحب عقل کا کام ہے۔ علم کا حصول، خصوصاً علم دین کا حصول، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو بھی علم دین حاصل ہوتا ہے وہ شخص باقی لوگوں میں ممتاز، اعلیٰ اور عرفہ مقام کا حامل ہو جاتا ہے۔ جامعہ دارالہدیٰ الاسلامیہ کے طلباء کے مابین میرا جانا ہوا۔ عرس اعلیٰ حضرت کے پروگرام میں غالباً 2020 کے اوائل میں میری وہاں تقریر ہوئی، کیمپس کا میں نے دورہ کیا، وہاں کا تعلیمی نظام دیکھا۔ یقین جانیے میری طبیعت باغ باغ ہو گئی، دل و دماغ شاد کام ہوا کہ اہل کیرلا اہل سنت و جماعت کا کام دل جمعی سے کر رہے ہیں، خود کو فتنہ فساد سے، انتشار سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے وہاں کے فارغین میں اور وہاں کے اساتذہ میں جو حسن اخلاق دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ یقیناً جامعہ کے اراکین اس حوالے سے مبارکباد کے لائق ہے۔ عزیزم، اب جب کہ آپ جامعہ میں 12 سالہ اپنی قیمتی وقت گزار کر آپ کے شیوخ آپ کے سروں پر دستار عالمیت اور فضیلت باندھنے جا رہے ہیں، اب آپ اپنے نام سے نہیں بلکہ داعیہ اسلام کے نام سے جانے جائیں گے۔ آپ اپنے گاؤں اور اپنے آباء و اجداد سے نہیں بلکہ آپ دارالہدیٰ میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کو لوگ آپ کے نام کے ساتھ ہدوی کہا کریں گے۔ اب آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جب عملی طور پر کام کرنے جائیں، سماج میں، ملک میں، ملت میں، قوم میں جب آپ کا جانا ہو تو آپ کا اخلاق اتنا بلند ہو کہ جس سے
دین اور مادر علمی یعنی جہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی اس کی کسی بھی طرح کی کوئی شکایت یا کسی بھی طرح کی کوئی توہین آپ کے توسل سے آپ کے ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں علم دین کی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جو علم والے ہیں یعنی جو علم دین جانتے ہیں وہ، اور جو علم دین سے ناواقف ہے یعنی صاحب علم اور غیر عالم، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر جو صاحب عقل ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم آپ سے بتائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم حنفیوں کے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی تخریج شدہ مسئلہ پر ہمارا عمل ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا تو کبھی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے استاذ کے گھر کے طرف پاؤں پھیلا کر کے سویا یا بیٹھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ میرے گھر اور میرے استاذ کے گھر کے درمیان 7 گلیاں آتی تھیں، 7 گلیاں حائل ہونے کے باوجود کبھی بھی ہم نے اپنے استاذ کے گھر کے طرف نہ پاؤں پھیلایا اور نہ پاؤں پھیلا کر سویا نہ بیٹھا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی، ہم اپنے شیوخ کی کس قدر تعظیم اور تکریم بجا لانی چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب طلبہ مدرسہ میں ہوتے ہیں، جامعہ میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، یونیورسٹی سے جب باہر جاتے ہیں تو احترام، وہ عقیدت، وہ تقدس، وہ عزت، وہ عظمت اس کے دل سے یہ تمام باتیں جاتی رہتی ہیں، اور ایسے طلبہ یقینی طور پر علم رکھتے ہوئے بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور وہ ان کی شکایت رہتی ہے کہ میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، مشقت کے ساتھ 12 سال علم دین حاصل کیا، اور قوم ہے، سماج کے لوگ ہیں کہ میری عزت نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، آپ کی عزت کیسے کی جائے گی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ آفاقی جملہ آپ یاد رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو عبدا ومن باع ومن عاتق، جس نے تمہیں ایک حرف سکھا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، پوری ایک کتاب نہیں پڑھائی، پوری ایک جماعت نہیں پڑھائی، پورے 1 2 سال 4 سال 5 سال نہیں پڑھایا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں من علمنی حرفا، اگر کسی نے مجھے صرف ایک حرف سکھا دیا، فہو عبدن، تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، ومن باع ومن عاتق، اب اس پڑھانے والے، اس سکھانے والے، اس معلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے چاہے تو بیچ دے یا چاہے تو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر علم دین کی فضیلت ہے کہ ہم سب کے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم استاذ اور معلم کے بارے میں فرمائیں کہ ایک حرف آپ نے کسی سے پڑھا ہے تو اس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس نے آپ کو پڑھایا ہے آپ اس کا احترام کرے، اور جہاں آپ نے پڑھا ہے اس کا احترام کرے۔ ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاذ کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے، اور صرف اس وقت تک نہیں جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے یا جب تک وہ طالب علم ہوتا ہے، بلکہ پڑھ لینے کے بعد، فراغت حاصل کر لینے کے بعد، دستار بندی ہو جانے کے بعد بھی وہ استاذ کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے، چلنے میں استاذ سے آگے نہ جائیں، استاذ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، جہاں ہو استاذ کے آداب بجا لائیں، اور جب آپ اپنے آپ کو اس پیمانے میں ڈھال لیں گے، اس طور پر خود کو تیار کر لیں گے، تو یقین جانیے
اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تو آپ معزز ہوں گے ہی، ملت، قوم، سماج اور مسلم معاشرے میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ تو میرے عزیز، جو علماء ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب علماء ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ قوم ترقی پاتی ہے، دین کو فروغ ملتا ہے، دین کو تقدس حاصل ہوتا ہے۔ اور جب علماء بے عمل ہو جاتے ہیں، حریص ہو جاتے ہیں، لالچی ہو جاتے ہیں، تو دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آپ کے مادر علمی کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آپ کی وجہ سے، ایسے علماء کی وجہ سے، ان کے اساتذہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور صرف اساتذہ کا نہیں بلکہ کئی نسلوں کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہوں گا کہ اب آپ ہدوی ہو جائیں گے، آپ کے سروں پر دستار فضیلت اور عالمیت باندھی جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اپنے ادارے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے، مذہب اسلام کے لیے آپ ایک مثالی مبلغ بنیں، خود کو حرص و طمع سے پاک کر لیں، اور جب آپ خود کو حرص و طمع سے پاک کر کے عملی طور پر دین کی خدمت کے لیے خود کو آگے بڑھائیں گے تو یقین جانیے جہاں آپ کو دنیا ملے گی وہیں آخرت کی دولت سے بھی آپ کا وجود معمور ہوگا۔ میرے عزیز، مجھے افسوس ہوتا ہے 1400 سال گزر گئے، اس 1400 سال میں ہم نے کبھی کسی شیخ کو، کسی محدث کو، کسی عالم دین کو مدرسے، مسجد، جامعات میں خدمت انجام دینے والے حضرات کو اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہم بہت عجیب صدی سے گزر رہے ہیں، بہت دردناک ماحول سے گزر رہے ہیں کہ اب علماء کو اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ علماء نے خود کو محتاج بنا رکھا ہے۔ جب ضرورت پڑی کہ آپ اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے ٹرسٹیان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم اخبار میں پڑھتے ہیں روزمرہ یو پی کے زمین سے آواز آ رہی ہے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ تک خبریں مل رہی ہیں کہ علماء تنخواہ بڑھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو دینی خدمات کے عوض کس نے کہا ہے کہ تنخواہ لیں؟ آپ کام کریں۔ اگر آپ شکم سیر ہوتے ہیں دینی خدمات کے بعد یا دینی خدمات کے ساتھ کوئی دوسرا کام کریں، نماز تو 5 وقت کی پڑھانی ہے تو آپ نماز پڑھائیں، باہر کام کریں، کوئی کاروبار کریں جائز، یہ کس نے روکا ہے؟ ہم نے اپنے ائمہ کو دیکھا ہے کہ دینی خدمات کرتے ہوئے کسی نے کپڑے کا کاروبار کیا، کسی نے بڑھی کے کام کی، کسی نے کوئی اور کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حلال کام کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ٹرسٹی، کوئی مدرسہ کا ناظم اعلیٰ تعلیمی اوقات کے علاوہ، جماعت کے اوقات کے علاوہ فرصت کے اوقات میں اگر وہ آپ کو کام سے روکتے ہیں تو یقینی طور پر آپ پر ان کا ظلم ہے یہ، اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ یقینی طور پر معیشت کی اگر کمزوری ہوگی، معاشی طور پر اگر ہم کمزور ہوں گے، معاشی طور پر علماء کمزور ہوں گے تو دین میں کمزوری آئے گی۔ دین کے مبلغ اگر ڈرپوک ہوں گے، کمزور ہوں گے، غریب ہوں گے، مالی بحران کا شکار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبلغ دل جمعی سے شاید اپنے کام کو انجام نہ دے سکے۔ لہذا میں آج ان علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ طلبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ آج سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث ہوں گے، چونکہ ایک جگہ ارشاد منقول ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء نے بھی دین کا کام کیا، انبیاء نے بھی اللہ کے پیغام کو عام کیا، باوجود کہ خود کو کاروبار سے مربوط رکھا. جب انبیاء دین کے کام کرتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہوئے خود کو کاروبار سے مربوط رکھا، تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دینی کام انجام دیتے ہوئے کسی نہ کسی کاروبار سے خود کو مربوط رکھیں. اور جب کسی نہ کسی کاروبار سے ہم خود کو مربوط رکھیں گے تو یقین جانیے قوم، سماج اور ملت کے افراد اور وہ ترقی یافتہ لوگ جو خود کو ڈاکٹر، انجینئر کہتے ہیں، جو خود کو صاحب مال بتاتے ہیں، یقین جانیے آپ کی قدر اور دوبالا ہوگی. میں امید کرتا ہوں جامعہ دارالہدیٰ الاسلامیہ کے ان طلباء سے جو فارغ ہو رہے ہیں، جب وہ یہاں سے جائیں گے تو دین کا کام بے لوث طور پر انجام دیں گے، اور اپنی ضرورت کے لیے، اپنی اولاد کی ضرورت کے لیے الگ سے وہ جائز کاروبار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے رہیں، اور اپنے ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی کے لیے کام انجام دے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان طلبہ سے اہل سنت و جماعت کا مستقبل میں کام لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.